سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیز و قدر، ہمدم و محترم، منزل وفا و منزل یار کے ہمراہیوں، عشق و محبت کے مسافروں اور یاد محبوب سے اپنے دلوں کو روحانی غذا مہیا کرنے والے دیوانوں اور اپنے دل کو یار کے ذکر میں مسرور رکھنے والے پروانوں اور اپنے دل و جاں کو یار کے قدموں میں نچھاور کرنے والے مستانوں، میرے سامنے عاشقوں کے چمکتے ہوئے چہرے ہیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ عشق والوں کا یہ انبوہ کثیر ایک قافلہ شوق عشق و مستی کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے منزل یاد محبوب کی طرف رواں دواں ہیں اور یار کا نظارہ پانے کا منتظر ہے۔ حضرات، اس پرفتن دور میں فتنوں سے محفوظ رکھنا اور سوئے یار لے جانا، یہ یاد محبوب کا ایک حسین امتیاز ہے۔ آپ لوگوں نے یہ تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں ہمیں الحمدللہ یاد محبوب سے ہمیں عشق کے سفر کا آغاز کیے ہوئے، اور ابھی 8 ماہ میں ہمیں عشق کے عین تک سفر کا پہنچ نہیں پائے، عین تک بھی پہنچ نہیں پائے، تو کاف تک کا تو سفر ہی بڑا طویل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سفر ہم حضرت صاحب کی نگاہ کے صدقے اور یاد محبوب کا سہارا لیتے ہوئے تب تک جاری رکھیں گے جب تک ہماری جبیں سرکار کے قدموں تک نہ پہنچ جائے۔ تو اب اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم اس حسین سفر کا، اس روحانی اور ایمانی سفر کا آغاز کر سکیں۔ دوستان من، اپنی نگاہ کو مخصوص کر لینا چاہیے اللہ کے لیے اور اللہ کے حبیب کے لیے، اور یہ جو اویس صاحب نے بیان فرمایا ہے، میں انہی کے بیان کو مزید آگے لے کے چل رہا ہوں۔ نگاہ کو اب اسے میں آپ کو ایسا کرتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ سمجھانے کے لیے ہمیں اب یقیناً مولانا روم اور خواجہ محمد یعقوب کا سہارا لینا ہوگا، تو میں ان کا سہارا لے کے تو اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اپنی نگاہ کو مخصوص کرے اپنے محبوب کے لیے۔ محبوب کیا؟ آمنہ کا لال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اب یہاں مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، آپ نے مثال دی ہمیں سمجھانے کے لیے مجنوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجنوں کو دیکھا ہوگا، بارہا مرتبہ آپ نے وہ قصہ بھی سنا اس کا، اور بڑے محققین و محدثین نے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ قصے تحریر فرمائے۔ اب وہ مجنوں تھا، اس نے اپنی نگاہوں کو مخصوص کر لیا تھا لیلا کے لیے، یعنی کہ سارا دنیا کا حسن ایک طرف، اور اس کے جو من کو بھا گیا، جو اس کی نگاہوں میں چھا گیا، وہ حسن لیلا تھا۔ سو اپنی نگاہ کو اس نے لیلا کے لیے مخصوص کر لیا کہ اسے لیلا کے سوا کوئی دکھائی نہیں تھا دیتا۔ تو فرمایا کہ جس طرح وہ مجنوں لیلا لیلا کرتا تھا اور اس کی نگاہوں میں فقط لیلا ہی بس گئی تھی، اس طرح تیری نگاہ بھی آمنہ کے لال کے لیے یوں مخصوص ہونی چاہیے کہ تیری نظر بھی سرکار پہ جم جائے اور تیرے دل کے اندر فقط اور فقط اللہ اور اللہ کے حبیب کا عشق جو ہے نا وہ معجزہ ہو جائے۔ تو اپنی نگاہ کو خاص کرنے، کیونکہ یہ جب نگاہ خاص ہوگی آمنہ کے لال کے لیے تو پھر لو لو پکار اٹھے گا، یا محمد یا اللہ یا محمد۔ اب میں آپ کو مولانا عبد الرحمن جامی کے انداز میں ذرا سمجھاتا ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اور پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اپنے شیخ کامل خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے انداز میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ،
دلم پس مردہ آوارہ یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارہ یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ دل جو ہے نا یہ تڑپ رہا ہے، یہ مچل رہا ہے آپ کو پانے کے لیے، آپ کے ہجر میں آپ کو تکنے کے لیے۔ اور اے باد صبا، مدینے کی طرف جانے والی ہوا، یا سیدی یا رسول اللہ کو پیغام دینا کہ رحمان عبد الرحمان جامی آپ کے عشق میں مچل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں نے آپ کو اب قید کر لیا، آپ کے حسن کو مخصوص کر لیا، اس نے اپنی آنکھوں کو فقط آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اب تیرے اور میرے شیخ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وگی اس دیس نو بادیس بائے، جتھے دل بر میرے ڈیرے لگائے، کہیں جھک کر میرے ولوں سلاما، دیوی پیغام من جانب غلاما۔ تو اپنی نگاہ کو مخصوص کر لو، ضبط کروائیں گے کس کے لیے؟ فقط مصطفیٰ کریم کے لیے۔ اب اسے سمجھانے کے لیے مولانا ہمیں اور آگے لے کے چلتے ہیں، اسے ضبط کروائیں گے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ وہ دنیا دار عاشق تھا، عشق مجازی اس نے کیا، لیلا کے ساتھ اس کی محبت ہوئی اور اسے لیلا کے سوا کوئی باتا نہیں تھا۔ اب وہ دنیا دار کا یہ مقام تھا کہ اسے ہر طرف ہر سو لیلا نظر آتی تھی۔ یہ عشق مجازی کا یہ مقام ہے، تو عشق حقیقی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی آنکھ مصطفیٰ کریم سے لگ گئی ہو۔ وہ ہمارے قبلہ عالم فرماتے ہیں نا کہ عجب اکھیاں جو لگ گئی ہیں، عجب اکھیاں جو لگ گئیاں محمد مصطفیٰ کے ساتھ، عجب دل وہ جو لگ چکیا محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو جس کا دل آمنہ کے لال کے ساتھ لگ جائے، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس کی نگاہوں میں فقط آمنہ کا لال سما جائے، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھیں مولانا اسے سمجھانے کے لیے ایک حقائق بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی نگاہوں میں اللہ کا حبیب سما جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دونوں جہانوں کے خطرے سے محفوظ رہیں گے۔ اس جہاں میں بھی خطر میں ہے، اس جہاں میں بھی خطر ہے، اور اگلے جہاں روز محشر بھی خطر ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے مولانا نے ایک حقائق بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بنیا تھا، تو اس نے نا ایک طوطا رکھا ہوا تھا۔ اب وہ طوطا ایسا تھا کہ وہ گفتگو کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، گاہک نے آنا تو اس نے اس کے ساتھ گفتگو کر دی۔ اب لوگوں نے اس طوطے کی گفتگو سننے کے لیے نا تو اس کے پاس رش بھی کافی ہونا، تو اس نے بڑی پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنی، لوگوں نے سننا، بنیا بھی بڑا خوش، اس کا بھی دل لگا رہنا۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ وہ بنیے کو کام سے جانا تھا، تو اس نے طوطے کو کہا کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ دکان کی حفاظت کرنی ہے، تو میں واپس آؤں گا، 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا، تو تم تب تک اس کی رکھوالی کرنا۔ وہ طوطا کہنے لگا ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل نہیں، آپ میرے مالک ہیں، میں غلام ہوں آپ کا، آپ نے مجھے پالا ہوا ہے، آپ مجھے کھانے کے لیے دیتے ہیں، تو جس طرح آپ حکم فرمائیں گے میں حفاظت کروں گا پوری۔ وہ چلا گیا، تو کچھ دیر بعد دیکھا کہ نا دکان میں ایک بلی آ گئی۔ اب اس طوطے نے اپنی بھی جان بچانی تھی، دکان کا مال بھی بچانا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس کے سامنے آئے بغیر اسے بھگانا بھی ہے، کیونکہ اگر بلی نے مجھے دیکھ لیا یہ تو مجھے کھا جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے چھپ کے نا اپنے پر پھڑپھڑائے۔ وہ پر اس لیے پھڑپھڑائے کہ پروں کا شور پیدا ہوگا تو بلی ڈر کے بھاگ جائے گی کہ پتہ نہیں کوئی ناگ ہے یا کیا چیز ہے، تو یہ دوڑ جائے گی، بھاگ جائے گی۔ تو اس نے اپنے جو ہی پر پھڑائے تو وہ نا ایک بوتل تھی جس میں تیل تھا، تو وہ پر اس بوتل کو لگا تو وہ تیل بہہ گیا۔ اب وہ طوطا، اس کو تو نہیں تھا آئیڈیا کہ اگر میں نے یہ نقصان کیا تو مالک مجھے کیا سزا دے گا۔ وقت بیتا، بلی بھی بھاگ گئی، تو وہ بنیا بھی واپس آ گیا۔ وہ بنیا نے آگے جیسے ہی دیکھا کہ اس نے وہ سارا تیل جو ہے وہ بہہ گیا، تو وہ بڑا
وہ غصے میں آیا، بڑا جلال میں آیا، اس نے طوطے کو پکڑا، اسے بڑا مارا، اتنا پیٹا، مولانا فرماتے ہیں کہ طوطے کے سر کے بال اتر گئے، پنجابی میں آپ کہہ لیں گنجا ہو گئے۔ تو طوطے نے اتنی مار کھائی، پھر وہیں پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب اتنی دیر میں نا کچھ لمحہ گزرا تو ایک اور شخص گزر رہا تھا، اس انسان کے سر کے بال بھی کوئی نہیں تھے، وہ بھی گنجا تھا۔ تو طوطے نے اسے دیکھتے، تو کیونکہ طوطے کو بھی مار پڑی ہوئی تھی، وہ دیکھتے باصاختہ اس کے منہ سے نکلا کہ تو بھی گنجا ہے، کہیں تو نے بھی اپنے مالک کا نقصان تو نہیں کیا؟ کچھ جو تیرے بھی سر کے بال نہیں ہیں، تجھے بھی لگتا ہے مالک نے بڑا مارا ہے، تو نے بھی یقیناً اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو وہ شخص رکا اس کی دکان پہ، تو وہ بنیے سے پوچھنے لگا، تو بنیے نے اسے ساری داستان سنائی۔ جیسے ہی اس نے سنا نا اس شخص نے، تو ان کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسوؤں کی چلی جا رہی ہوگی، رونے لگ پڑے۔ تو بنیا کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ میں نے تو تجھے طوطے کی بات سنائی اور تو رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں، مولانا روم یہاں سبق کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس طوطے کو، یہ دنیا دار کا نوکر تھا، دنیا دار کا جو اس کا مالک دنیا دار تھا، ایک دکاندار تھا، اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس کی شے کا نقصان کیا، اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے مار مار کے اسے گنجا کر دیا۔ تو میں تو اس کا بندہ ہوں جس نے یہ ساری کائنات کو تخلیق کیا، اس خالق نے جو مجھے نگاہ دی، میں اس نگاہ کی حفاظت نہیں کر پایا۔ اس خالق نے جو مجھے قدم دیے، وہ قدم ہمیشہ گناہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس خالق نے جو مجھے زبان دی، میں اس زبان کی حفاظت نہیں کر پایا، ہمیشہ اس زبان سے زبان درازی کرتا ہوں، گالی گلوچ کرتا ہوں۔ تو میں اپنے انجام سے خوف زدہ ہوں کہ تجھے یہاں اتنی مار پڑی، اس طوطے کو اتنی مار پڑی، تو روز محشر میرا عالم کیا ہوگا؟ مجھے اللہ سے کتنی مار پڑے گی کہ جو نگاہیں اللہ نے مجھے عطا کی، جو سامان اللہ نے مجھے عطا کیا، میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس جہاں کے خطرے سے بھی بچنا چاہتے ہو، اگلے جہاں کے خطرے سے بھی بچنا چاہتے ہو، تو پھر اپنی نگاہوں میں آمنہ کے لال کو قید کر لو، اور اپنے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت جو ہے نا اسے پیوست کر لو، کیونکہ جب سرکار کی محبت اس سینے میں ہوگی تو پھر تم اس خطرے سے بھی آزاد ہو جاؤ گے، اگلے خطرے سے بھی، اگلا بھی تمہیں خوف اور خطر نہیں رہے گا۔ تو سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دعویٰ ہی نہیں فقط کرنا، ہم نے یہ دیکھیں اب اس نگاہ طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ حضرت صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نگاہوں میں قید کر لیں، اسے قید کرنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ اچھا، یہ قید ایسی ہے کہ جس میں ہم خود سرکار کے قید ہو جاتے ہیں، ہم خود غلام ہو جاتے ہیں۔ یہ حسن ایسا ہے کہ جیسے جیسے نبی کا حسن دل میں اترتا جاتا ہے نا، ہم ویسے ویسے نبی کے غلام ہوتے جاتے ہیں۔ یہ قید کا مقصد یہ ہے۔ تو آپ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ ماہ رمضان مقدس کی بعض عادت پر نور، پر سوز، پر کیف، پر فیض، روحانی ایمانی گھڑیاں قریب قریب ہیں۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے اپنے یار کو ہی منانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل سے بغض حسد کو نکالیں، اس دل کی صفائی رکھیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دی تھی، چونکہ اب ضمناً اسی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک گلاس پانی کا دیا جائے نا، تو اس میں غلاظت لگی ہو، تو آپ کو پیاس بھی لگی ہو، پھر بھی وہ پانی نہیں پیئیں گے۔ کیوں نہیں پیو گے؟ آپ جیسے منہ کے قریب کرو گے کہو گے کہ یار اس پہ تو بو آ رہی ہے، حالانکہ طلب بھی ہے پیاس کی، شدت بھی ہے پیاس کی، اس کے باوجود غلاظت والے گلاس میں پانی نہیں پیو گے، حالانکہ پانی صاف بھی ہو۔ تو جو دل میں غلاظت لگی ہو، تو تیرا کیا خیال ہے اس دل کی غلاظت میں ہونے کے باوجود اللہ کے حبیب کا نور کیسے اس دل میں سمائے گا؟ تو سب سے پہلے اس برتن کو صاف کرو، اس کی صفائی کرو، اور اس کی صفائی کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں جاگ کے اللہ اور اللہ کے حبیب کو مناؤ، توبہ استغفار کرو۔ کیونکہ یہ ابھی جو گھڑیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جسے رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو یہ مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے رب کو پانے کے لیے سب سے پہلے گناہوں کی، کیونکہ یہ پہلی سیڑھی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی، معافی مانگنی ہے اللہ کی ذات سے، اور اس مہمان کا استقبال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں جتنا خاص مہمان آپ کے گھر کوئی مہمان آئے نا، تو آپ اسے کیسے عزت دیتے ہیں؟ جتنا خاص مہمان ہوگا آپ اس کی اتنی ہی زیادہ عزت اور تعظیم کریں گے۔ یقیناً اگر آپ کے گھر میں آپ کے شیخ آنے ہوں تو اس سے بڑا آپ کے لیے مہمان ہی کوئی نہیں ہوتا، تو آپ ان کے لیے کتنی آؤ بھگت کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے، اچھے کوئی باورچی کو ڈھونڈتے ہیں، پھر اگر آپ کی اہلیہ نے کھانا بنانا ہو اسے بار بار تنبیہ کرتے ہیں کھانا اتنا شاندار ہو، میرے شیخ کو پسند آنا چاہیے۔ گھر دھوتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ مہمان کے استقبال کے لیے تیاری کرتے ہیں۔
تو یہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں نا، تو یہ مہمان تو اللہ کا مہمان ہے، یہ ماہ مقدس تو اللہ کا مہمان ہے، تو اس کے استقبال کے لیے بھی آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے، اپنی گردنوں کو جھکا کے، اپنے دل صاف کر کے تو یہ اس مہمان کا استقبال کرنا ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتلا دوں، روزہ رکھنا فقط بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے کہ ہم بھوک ہم نے برداشت کر لی تو ہمیں جناب کھانا نہ ملا تو ہم جناب والا روزہ رکھ لیا، صبح اٹھے سحری کی تو روزہ نہیں، یہی فقط روزہ نہیں۔ روزہ آپ دیکھیں نا، آپ روزہ رکھیں سحری ٹائم، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، کیا فائدہ تمہارے روزے کا؟ روزہ تو گناہوں سے روکتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی جناب والا آپ نے روزہ رکھ کے گانے شروع کر دیے سننے، تو کیا فائدہ؟ موویز دیکھنا شروع کر دی کہ جناب ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ تیرے اس روزے کا؟ تو وہ فقط تو نے روزہ تقویٰ بتاتا ہے، پرہیزگاری بتاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ اصل روزہ وہی ہے کہ جو یار کے ذکر میں مصروف رہ کے گزرے، اصل روزہ وہ ہے۔ تو آپ نے اپنے روزے کو اس طرح، جیسے آپ گناہوں کی توبہ کر کے آپ گزاریں گے نا، وہ حضرت صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، فضل دیا سبھی مینوں تے نالے ڈر بھی آتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نگاہوں سے آنسوؤں کی جری جاری کرنی ہے، کیونکہ جیسے جیسے آنسو بہتے جائیں گے نا، ویسے ویسے آپ کے گناہ بھی دھلتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی روح بھی پاک۔ یہاں قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں، فضل دی آس بھی مینوں تے نالے ڈر بھی آندا اے، گناہ رر دے نظر آون کدے ہر بھی آندا اے۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی جری جاری کر کے تو اپنی روح کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم نے تراویح پڑھ کے گھر جانے تو پھر ہم نے یاد محبوب کو اٹھانا ہے، اور اس میں سے اپنے یار کا کلام پڑھ کے تو پھر اپنی آنکھیں جو ہے نا انہیں مصطفیٰ کریم سے لگانے۔ تو یہ ہماری ایک مہینے کا آپ گول سیٹ کرتے ہیں اپنے۔ آپ کوئی بھی انسان ہے نا، یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ زیادہ اس بات کو فالو کریں گے کہ انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہو نا تو وہ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں کہ اس سال میں نے یہ کام کرنا ہے، اس سال میں نے یہ گاڑی لینی ہے، اس سال میں نے یہ پروجیکٹ ہے میرا، یہ میں نے گھر تعمیل کرنا ہے۔ اس طرح کے آپ اپنی زندگی کے گول اچیو کرتے ہیں، گول بناتے ہیں۔ میں بیکری کا کام کرتا ہوں، اس سال میں نے اس کی دوسری فرینچائز فلاں جگہ میں بھی بنانی ہے، یہ سارے گول ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی آنکھیں مصطفیٰ کریم سے لگانی ہے، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے معافی مانگیں، توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ یہ دل جب یہ برتن صاف ہو جائے گا پھر آپ کی آنکھیں جو ہے مصطفیٰ کریم سے لگ جائیں گی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔